ناظرین، مشرق وسطیٰ اس وقت شدید کشیدگی کی لپیٹ میں ہے اور امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگی حالات نے دنیا بھر کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں میں ایران کے اندر سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ بعض رپورٹس میں ہلاکتوں کی تعداد 555 تک بتائی گئی ہے، جبکہ متعدد شہری تنصیبات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ مناب میں ایک اسکول پر بمباری کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جس میں بڑی تعداد میں طالبات جاں بحق ہوئیں۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں ایران کی اعلیٰ قیادت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای سمیت کئی سینئر عہدیداروں کی ہلاکت کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ایران کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ دوسری جانب ایران کے جوابی میزائل حملوں نے اسرائیل کو بھی نشانہ بنایا۔ بحت شمش شہر میں ایک بیلسٹک میزائل حملے کے نتیجے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے، جبکہ تل ابیب کے قریب ایک اور حملے میں ایک خاتون جان سے گئی۔ مجموعی طور پر اسرائیل میں 10 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری شامل ہیں۔ لبنان سمیت دیگر علاقوں میں بھی حملوں اور جھڑپوں کے باعث جانی نقصان کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق اس تنازع میں امریکی فوج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ابتدائی طور پر 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور 5 کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ بعد ازاں ایک اور فوجی کے دم توڑنے کی اطلاع دی گئی۔ یہ ہلاکتیں خلیجی خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے دوران ہوئیں، جبکہ تحقیقات جاری ہیں۔ فضائی محاذ پر بھی صورتحال نہایت پیچیدہ رہی۔ اطلاعات کے مطابق لڑائی کے دوران کویت کے فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے 3 امریکی F-15 لڑاکا طیارے مار گرائے، تاہم خوش قسمتی سے تمام خلباز محفوظ رہے۔ اسی طرح قطر کی فضائیہ نے 2 ایرانی سویخوئی 24 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کارروائیوں کو میزائل حملوں کو روکنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر خطے کی صورتحال انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ بھاری جانی و مالی نقصان، اعلیٰ سطحی قیادت پر حملوں کی خبریں اور فضائی جھڑپوں نے عالمی سطح پر مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور مختلف ممالک کی جانب سے اہم دعوے اور اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ تازہ اپڈیٹس کے مطابق کویت نے مبینہ طور پر فرینڈلی فائر کے واقعے میں 3 امریکی لڑاکا طیارے مار گرائے، جس کے بعد عسکری تعاون اور فضائی آپریشنز پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی وزیر اعظم اور ایئر چیف کے گھروں کو نشانہ بنایا، جبکہ سعودی عرب میں ارامکو تنصیبات پر بھی ڈرون حملے کی اطلاعات ہیں۔ ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق تاحال سامنے نہیں آئی، تاہم خطے میں سیکیورٹی الرٹ بڑھا دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات سے امریکہ نے اپنے سفارتی اور عسکری عملے کے انخلاء کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے دبئی سے اپنے جہازوں اور ساز و سامان کو بھی منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس پیش رفت کو خطے میں بدلتی حکمت عملی سے جوڑا جا رہا ہے۔ تہران کی فضاؤں میں ایرانی مگ 29 طیاروں کی گشت کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، جنہیں ایرانی ذرائع اسرائیلی فضائی برتری کے خلاف مؤثر اقدام قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب گلف آف عمان میں ایک بحری جہاز کو ایران کی جانب سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس پر الزام ہے کہ وہ مبینہ ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ تازہ اپڈیٹس کے مطابق کویت نے مبینہ طور پر فرینڈلی فائر کے واقعے میں 3 امریکی لڑاکا طیارے مار گرائے، جس کے بعد عسکری تعاون اور فضائی آپریشنز پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی وزیر اعظم اور ایئر چیف کے گھروں کو نشانہ بنایا، جبکہ سعودی عرب میں ارامکو تنصیبات پر بھی ڈرون حملے کی اطلاعات ہیں۔ ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق تاحال سامنے نہیں آئی، تاہم خطے میں سیکیورٹی الرٹ بڑھا دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات سے امریکہ نے اپنے سفارتی اور عسکری عملے کے انخلاء کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے دبئی سے اپنے جہازوں اور ساز و سامان کو بھی منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس پیش رفت کو خطے میں بدلتی حکمت عملی سے جوڑا جا رہا ہے۔ تہران کی فضاؤں میں ایرانی مگ 29 طیاروں کی گشت کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، جنہیں ایرانی ذرائع اسرائیلی فضائی برتری کے خلاف مؤثر اقدام قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب گلف آف عمان میں ایک بحری جہاز کو ایران کی جانب سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس پر الزام ہے کہ وہ مبینہ ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران نے خلیجی خطے میں قائم متعدد امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ مصدقہ رپورٹس کے مطابق ایران نے بحرین میں موجود امریکی بحری اڈے پر میزائل حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ کویت میں قائم امریکی فضائی اڈے کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جہاں شدید دھماکوں کے بعد فوجی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ اسی طرح سعودی عرب میں بعض امریکی تنصیبات اور توانائی مراکز پر ڈرون حملوں کی اطلاعات سامنے آئیں۔ خلیج عمان میں امریکی اتحادی بحری سرگرمیوں کو بھی ایران نے ہدف بنایا،
جہاں ایک بحری جہاز کو میزائل حملے میں نقصان پہنچا۔ ان حملوں کے بعد خطے میں امریکی دفاعی نظام ہائی الرٹ پر چلا گیا اور اضافی سیکیورٹی اقدامات نافذ کر دیے گئے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی سنگین رخ اختیار کر چکی ہے اور عالمی سطح پر اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ مزید اہم اور تازہ ترین خبروں کے لیے چینل ساحر گلوبل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔